پیارے بچوں، یہ کہانی ہے ایک خوبصورت باغ کی جہاں پر بے شمار درخت تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا مالٹے کا درخت تھا۔ ایک دن یہ طے ہوا کہ تمام درختوں میں سے بادشاہ کو منتخب کیا جائے۔ آپس میں صلاح مشورے کے بعد انہوں نے مالٹے کے درخت کو اپنا بادشاہ چنا۔ مالٹے کے درخت کے بادشاہ بننے پر لیمو کا درخت سخت ناراض ہو گیا کیونکہ وہ خود بادشاہ بننے کا خواہش مند تھا۔ لیمو کا درخت غرایا غصے سے، مالٹے کے درخت سے میں ضرور انتقام لوں گا۔ آخر لیمو کے درخت نے اپنی جڑوں کو لمبا کرنا شروع کر دیا۔ وہ بادشاہ مالٹے کے درخت کے حصے کا پانی چرا لیتا، جس سے مالٹے کا درخت سوکھ گیا اور کسان نے اسے کاٹ ڈالا۔ مالٹے کے درخت کے کٹ جانے پر بہت سارے درخت بہت تکلیف میں اور غمگین بھی ہوئے۔ انہوں نے مجبوراً لیمو کے درخت کو اپنا نیا بادشاہ بنا لیا۔ لیمو کے درخت میں بہت بری عادت تھی اور اس نے چوری کرنا نہ چھوڑی۔ وہ دوسرے درختوں کے حصے کا پانی چوری کرتا، جس سے اس کی شاخیں بڑی ہو جاتیں اور لکڑی مضبوط، جبکہ دوسرے درخت دن بدن کمزور ہوتے چلے گئے۔ ایک دن باغ کے مالک نے دیکھا کہ لیمو کا درخت دوسرے درختوں کی نسبت کئی گنا اونچا اور پھیل گیا ہے۔ اسے جب اس کی وجہ معلوم ہوئی تو اس نے تھوڑی دیر سوچا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک اسے یہ یاد آیا کہ اس کی بیوی نے اس سے مضبوط لکڑی کی ایک میز بنوانے کی خواہش کی تھی، لہٰذا کسان نے اپنا کلہاڑا اٹھایا اور لیمو کا درخت کاٹ ڈالا۔ دوسرے درخت یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کلہاڑے کا دستہ مالٹے کے درخت کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ لیمو کے درخت کا انجام دوسرے درختوں کی وجہ سے اور بھی زیادہ افسوسناک ہوا۔ لیمو کے درخت کو اس سے نجات تو مل گئی، لیکن اس نے دوسرے درختوں کے ساتھ بالکل اچھا نہ کیا۔ تمام درختوں نے بعد میں یہ وعدہ کیا کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے دوست کا خیال رکھے گا اور اس کے حصے کا پانی دوبارہ کبھی نہیں چرائے گا۔ تو پیارے بچوں، جو چیز آپ کے حصے کی ہو وہ آپ کے حصے میں رہنی چاہیے اور دوسروں کی چیزوں کی چوری نہیں کرنی چاہیے۔